والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ قرآن میں آیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے بندے کی کیا شان ہوتی ہے، اور جو منافق لوگ ہوتے ہیں اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں. منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں. دل میں کچھ اور ہے اور باہر وہ کچھ اور کہتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. آج کے زمانے میں کون منافق ہے کون منافق نہیں، اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے فلاں شخص منافق، فلاں شخص منافق. آج کے زمانے میں ہم اور آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پہچان ضرور سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، علامتیں بیان کی ہیں. اب جن لوگوں کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں گی، وہ علامتیں پائی جائیں گی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ فلاں شخص منافق ہے، یا منافق نہیں تو کم سے کم اس کا کام منافقوں والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اب منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوگا، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، وہ کبھی یہ 3 کام نہیں کر سکتے. یہ 3 کام وہی لوگ کریں گے، یہ 3 نشانیاں
اور 3 علامتیں انہی لوگوں کے اندر پائی جائیں گی جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹی بات بولے گا، جھوٹ کہے گا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید فرمائی ہے۔ ایک ایمان والا بندہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا۔ جھوٹ وہی شخص بولے گا جس کے دل کے اندر نفاق ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹی باتیں کرے گا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ کسی دوسرے سے کوئی وعدہ کر لیا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا، اس کے دل کے اندر اس وعدے کو پورا کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ کسی سے بھی وعدہ کر لیا اور بھول گیا، بعد میں اس سے بولا یار تم نے تو فلاں چیز کا وعدہ کیا تھا، وہ کہے گا میں تو بھول گیا، میں نے وعدہ کیا لیکن بھول گیا۔ ایک ایمان والا بندہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اذا وعد اخلف، یہ منافق کی نشانیاں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی نشانی کہ جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے جس بات پہ گفتگو کروں گا وہ امانت کے سلسلے میں کہ امانت کسے کہتے ہیں اور امانت کا معنی کتنا وسیع ہے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جن 3 باتوں کا ذکر کیا، ہر ایک بات مفصل ہوتی ہے، ہر ایک بات ایسی ہے کہ اس میں گھنٹوں بیان ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سچ بولنے کی کیا فضیلت ہے، ہمیں کن کن مواقع پہ سچ بولنے چاہیے اور کن کن موقع پہ کچھ جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے، الگ موضوع۔ اذا وعد اخلف، کس طریقے سے وعدہ کو پورا کرنا چاہیے، وعدہ کس کو کہتے ہیں، اور ایک ایمان والا بندہ اپنے وعدے میں کس قدر پختہ ہوتا ہے اور اسے پختہ ہونا چاہیے، یہ بھی الگ موضوع۔ اور ایک ہے امانت داری، یہ بھی الگ موضوع۔ مختصر طور پہ آپ کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت دار یا امانت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھ دے کہ بھائی میرا پیسہ ہے تم رکھ لو، تمہارے پاس امانت ہے۔ وہ آدمی اس پیسے کو رکھ لیا اور جب وہ وقت آیا یا اس پیسے رکھنے والے نے جب اپنا پیسہ طلب کیا اس نے پیسے دے دی، پیسے اس کو دے دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے۔ یہ بھی امانت کی ہی قسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن امانت کے معنی بہت وسیع ہے۔ امانت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی آدمی کسی کے پاس اپنا کوئی بھی چیز اس کے بھروسے پہ رکھ دی
اور جس کے پاس وہ چیز رکھی جا رہی ہے اس نے اس کی حفاظت کی، اس نے خیانت نہیں کی، ہر اس چیز کو امانت کہا جائے گا۔ اب امانت کے معنی کتنے وسیع ہیں ہم اور آپ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر امانت کا لفظ استعمال کیا۔ کہاں فرمایا؟ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کس چیز کو امانت کریں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کی ذمہ داری کو آسمانوں کے اوپر بھی رکھا، زمینوں کو بھی دینے کی کوشش کی، پہاڑوں کو بھی ہم نے اس کا فریضہ دیا، اس کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا۔ ہم نے اس امانت کی ذمہ داری کو ہر کسی کو سونپنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کو بھی پیش کیا، وَالْأَرْضِ، زمین کو بھی پیش کیا، وَالْجِبَالِ، پہاڑوں کو بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے بھی اپنا پلہ جھاڑ دیا، کہا نہیں نہیں ہم سے یہ امانت نہیں اٹھائی جائے گی۔ زمین کو بھی ہم نے امانت کی ذمہ داری سونپنی چاہیے، زمین نے بھی کہہ دیا کہ نہیں نہیں ہم سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی۔ ہم نے پہاڑ جو کہ سخت ہوا کرتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بھی اس امانت کی ذمہ داری دینی چاہیے، تو اس پہاڑوں نے بھی اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں نہیں ہم سے یہ ذمہ داری نہیں سنبھالی جائے گی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، نہیں نہیں ہم سے یہ ذمہ داری، ہم سے یہ فریضہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسانوں نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ جو امانت کا لفظ استعمال فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، ایک ذمہ داری کو پیش کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اب امانت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، تو یہ زندگی بھی ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہماری زندگی امانت ہے۔ اس امانت کی ذمہ داری کو ادا کرنا اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے اس زندگی کو اس طریقے پر گزاریں گے، اس طریقے پر صرف کریں گے جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پورا کا پورا جسم دیا ہے، آنکھیں دی، ناک دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم ان چیزوں کو انہی چیزوں میں خرچ کریں گے، ہم ان چیزوں کو انہی چیزوں میں استعمال کریں گے جن چیزوں میں استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے مالک نے اور اس ذات نے جس نے ہمارے پاس یہ چیزیں امانت دی ہے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سکھلایا ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ میں اس کو استعمال کریں گے تو یہ خیانت ہوگی، یہ ہماری طرف سے امانت میں خیانت ہوگی، اور خیانت کرنے کی سزا بھی ملتی ہے، خیانت کرنے کی سزا بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ دو آنکھیں دے کر یہ امانتیں رکھی اور فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھو، دنیا کے نظاروں کو دیکھو، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھو، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھو، لیکن چند چیزوں کا استثناء فرما دیا، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھنا، بری چیزوں کو نہ دیکھنا، بے حیائی کی چیزوں کو نہ دیکھنا۔ اللہ نے
فرمائیے ساری چیزوں کو دیکھو، دنیا کی تمام خوبصورتی سے لطف اندوز ہو جاؤ، ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے، دنیا کی خوبصورتی کا مزہ اٹھائیں گے، لطف اٹھائیں گے، کوئی برا نہیں ہوگا۔ لیکن جس جگہ اللہ نے منع فرما دیا ہے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھنا، یوں لڑکیوں کو آتے جاتے ہوئے نہ دیکھنا، یوں بے حیائیوں کو نہ دیکھنا، یوں فحش ویڈیو کو نہ دیکھا کرنا، اگر ہم ان چیزوں میں اپنی ان آنکھوں کو استعمال کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو یہ امانت ہمارے پاس رکھی ہے، ہم اور آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ، اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ ہمیں تو پیدائش سے یہ آنکھ مل گئی، اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ذرا سا بھی سوچے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بیماری آنکھ میں ہو گئی ہے یا کوئی چیز آنکھ میں چلی گئی ہے، اس سے ہماری بینائی چلی جائے گی، فوراً ہم رابطہ کریں گے ڈاکٹروں سے اور کوشش کریں گے کہ ہماری پوری دولت چلی جائے تو چلی جائے لیکن میری آنکھ کی بینائی سلامت ہے۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ نہ ہو تو ہم کچھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کیجئے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، تو ذرا سوچیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی اللہ کی دی ہوئی انہی چیزوں سے کرتے ہیں تو ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کریں گے تو اس خیانت کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو بھگتنی ہوگی۔ ہم اس کے حقدار ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چاہیں آخرت میں ہمارے ساتھ سلوک کرے، ہمیں چاہے تو جہنم کا ایندھن بنا دے، ہمیں چاہے تو آگ کے حوالے کر دے، ہم اس چیز کے مستحق ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے پاس امانت کے طور پہ دی ہیں، اللہ نے نعمت کے طور پہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان چیزوں میں ایک بڑی چیز اور ایک بڑی نعمت، غور سے سنیے گا، ایک بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے۔ کیا دی ہے؟ عقل کی نعمت دی ہے۔ یہ آنکھ بھی سلامت ہو، یہ کان بھی سلامت ہو، یہ ناک بھی سلامت ہو، یہ ہاتھ بھی سلامت ہو، تو کیا ہوا؟ اگر عقل نہیں ہوئی تو ہم اور آپ پاگل کہلائیں گے، ہمارا آپ پاگل کہلائیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ایسے جینے سے بہتر نہ جینا ہوا، ایسے جینے سے بہتر مر جانا ہوا کہ ہمارے پاس عقل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عقل دی، امانت کے طور پہ دی، اور جہاں ہر امانت کی حفاظت کرنے کو کہا گیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کی حفاظت کو بھی، اس عقل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر سونپی۔ اور مذہب اسلام نے، شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جن چیزوں سے ہماری عقلیں خراب ہوتی ہیں، جن چیزوں سے ہماری عقلیں خراب ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اور ان تمام چیزوں کو منع کر دیا۔ یہ یاد رکھیے، ہم مانے یا نہ مانے، کم سے کم ہمارے دل کے اندر یہ بات پختہ طریقے سے بیٹھ جائے کہ جن چیزوں سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم رک جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہم نہیں رکیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اور جن چیزوں کو کرنے کا ہماری شریعت نے، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے اللہ نے، ہم سب کے پیارے نبی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے کرنے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور فائدہ ہے، اس کو نہ کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن کم سے کم آپ دل سے اس بات کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ شریعت نے آپ کو انہی چیزوں سے منع کیا ہے جن چیزوں میں آپ کا ذاتی نقصان ہے، آپ کی دنیا کا بھی نقصان ہے، آپ کی آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو اللہ نے عقل دی اور اس عقل کی حفاظت کرنے کو کہا۔
کہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا جن چیزوں کو کر کے ہماری عقلیں خراب ہوتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں؟ آج ہمارے معاشرے کے لیے وہ چیز ناسور ہے جن چیزوں سے ہماری عقلیں خراب ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے منشیات، وہ ہے شراب، وہ ہے نشے کی چیز، وہ ہے سگریٹ نوشی، وہ ہے تمباکو نوشی، جو آج ہمارے بچوں میں اور ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ خرابی پھیل رہی ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان معاشیات کے عادی ہو رہے ہیں، منشیات کے عادی ہو رہے ہیں، شراب نوشی کے عادی ہو رہے ہیں، ایسے ایسے عادت اور ایسے ایسے نشے کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بوڑھے بزرگوں نے سنا بھی نہیں۔ گانجا، چرس، افیون اور انجیکشن آتے، انجیکشن لگاتے، یہ سارے نشے کی چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ جس طریقے سے پاخانے کو کھانا ناپاک سمجھتے ہو، جس طریقے سے تم پاخانے کو منہ میں لینا ناپسند کرتے ہو، کراہیت محسوس کرتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تو جس طریقے سے ناپاکی سے تم کراہیت محسوس کرتے ہو، جس طریقے سے پاخانے کو ناپسند کرتے ہو، اس طریقے سے شراب، جوا اور ان تمام نشے کی چیزوں کو بھی کراہیت محسوس کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ گندگی ہے، یہ پاخانہ ہے، یہ سور کے گوشت کھانے کی طرح ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان والا کام ہے، یہ ایمان والا کام نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، کبھی شراب کو منہ نہیں لگا سکتے، کبھی تم نشے کی چیزوں کو اپنے منہ میں نہیں لگا سکتے، اس کے لت میں نہیں پڑ سکتے، تم ایمان والے بن جاؤ۔ اپنی پہچان کو تو پہچانو، اپنی شناخت کو پہچانو، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے۔ ہماری عقلیں ان منشیات کی وجہ سے، ان شراب کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں، کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنے نسلیں اجڑ جا رہی ہیں۔ جب آپ ایمان والے ہیں، ہماری شریعت نے فرما دیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وقت ہو رہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں تمام گناہوں کی جڑ۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں، اگر آپ شراب کے عادی ہیں، اگر آپ نشے کی لت میں دھت ہیں، اگر آپ کو منشیات کی لت لگی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس تمام گناہوں کی جڑ موجود ہے، پھر آپ سے کوئی بعید نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی جو آپ سے نہیں ہو سکتی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر نشے کی لت لگی ہوئی ہے، اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی اور اس عورت نے ایک مرد کے سامنے شراب کی بوتل رکھ دی اور ایک طرف ایک چھوٹے بچے کو رکھ دیا، اور اس مرد سے کہا کہ 3 کام میں سے ایک کام تم کو کرنا ہوگا، 3 کاموں میں سے ایک کام تم کو کرنا ہی کرنا ہوگا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تو میرے ساتھ زناکاری کرو، یا پھر یہ شراب پی لو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ اب اس آدمی نے سوچا، ارے بھائی اس عورت کے ساتھ زنا کریں گے تو زنا کے مرتکب ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو کیوں قتل کریں گے ہم، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو اس نے سوچا بدکاری سے بھی بچ جائیں گے اور اس بچے کو قتل کرنے سے بھی بچ جائیں گے، اچھا ہے چلو شراب پی لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے شراب پی، اس کی عقل خراب ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اس عورت سے بھی بدکاری کی، اور پھر بعد میں چل کر اس بچے کو بھی قتل کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے شراب کی گناہ کو چھوڑا سمجھا کہ چلو شراب پی. تو شراب، اگر آپ شراب کے عادی ہیں، آپ نشے کے عادی ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کے اندر تمام گناہوں کی جڑ ہو. وقت ہو چلا ہے آپ اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں. آپ کے بچے آپ سے چھپ کر ندی کے کنارے جا کر اور پہاڑوں کے دامن میں جا کر نشے کر رہے ہیں. آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، آپ کا بچہ تمباکو کھا کر گھر میں آ رہا ہے اور آپ اس پر دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے. یاد رکھیے اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور اس کی عاقبت بھی خراب ہو رہی ہے. اور اگر آپ ذمہ دار ہو کر، آپ سرپرست ہو کر اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، اپنے نوجوانوں کی فکر نہیں کرتے، تو جہاں آپ کا وہ بچہ گنہگار ہے، آپ کا وہ نوجوان گنہگار ہے، وہیں آپ اگر ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں اور شریک ہیں. کل آ کر قیامت کے دن آپ کا بھی گریبان پکڑ لیا جائے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو ان چیزوں سے ہماری عقلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پہ دی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے کے اندر بھی ممبئی کے اندر ایک ڈرائیور تھا، 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، وقت ہو گیا. ایک ڈرائیور تھا. مسلمانوں کی کیا پہچان ہونی چاہیے؟ جب آپ شراب پیتے ہیں تو سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کو ایمان رکھتے ہیں. ایک ڈرائیور تھا، اس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی تھی. غیر مسلموں کے اندر کل تک ہمارے لیے کیا میسج تھا کہ مسلمان ہے کبھی شراب نہیں پی سکتا، لیکن آج غیر مسلم کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شراب پیتا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ ہمارا میسج آج غیروں کے اندر کیوں چلا گیا؟ ہمارے نوجوان اتنے راستے کیوں بھٹک گئے؟ اس میں ہمارے نوجوانوں کی بھی غلطی ہے اور ہماری ذمہ دار ہمارے سرپرستوں کی بھی غلطی ہے. وہ ڈرائیور جب جاتا ہے رات کے اندر، پولیس چیکنگ کرتی ہے کہ وہ ڈرائیور گاڑی چلانے والا شراب پی کر گاڑی چلا رہا ہے یا یوں ہی چلا رہا ہے. اگر شراب پی کر کوئی گاڑی چلاتا ہے تو یہ حکومت کے نزدیک بھی جرم ہے. اس شراب کو پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے کتنے جانیں جاتی ہیں، کتنے سارے ایکسیڈنٹ روزانہ ہو رہے ہیں. وہ پولیس والا غیر مسلم تھا، سب کی چیکنگ کر رہا تھا شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے یا نہیں. ایک مسلمان بندہ ٹوپی لگایا ہوا تھا اور داڑھی رکھے ہوئے تھا. جب اس کی چیکنگ کی باری آئی تو کہا چلے جاؤ چلے جاؤ، ہم جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے ہو، جب تم مسلمان ہو تو تم شراب نہیں پی سکتے، مجھے پتا ہے، تم چلے جاؤ. اس کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے، چاہے آفیسر آ جائے، چاہے لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ شراب پی سکتا ہے. ہمارا یہ میسج ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری یہ پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے، شراب نہیں پی سکتا، نشہ نہیں کر سکتا. اور آج ہم نے اپنی کیا پہچان ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، آپ نشے کو چھوڑ دیجئے. آپ کا ساتھی، آپ کے دوست احباب اگر ان چیزوں میں ملوث ہیں، اسے پیار سے سمجھائیے، اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.